بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براڈ شیٹ کا کیس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تصویر ہے پی آئی اے کے روز ویلٹ ہوٹل کی، جو کہ نیو یارک میں واقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براڈ شیٹ کا کیس، میں ذکاوت ہوں اور یہ چینل حسن ذکاوت ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، براڈ شیٹ کیس کے بارے میں اب تک پبلک کافی کچھ جان چکی ہے۔ کہتے ہیں تقریباً 7 ارب روپے ادا کر دیے گئے ہیں بطور جرمانہ، اور ابھی کچھ فیس باقی بھی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک بات آئی ہے، کہا گیا کہ لندن کے جج نے لکھا، یہ فیصلہ لندن کے جج نے لکھا۔ بھائی، لندن کے جج نے لکھا نہیں بلکہ اس سے لکھوایا گیا ہے، اور جس کی بنیاد واجد ضیاء کی جے آئی ٹی جو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تھی، بنیاد بنائی گئی ہے۔ اور اس میں جو لیوریج تھا بعد میں، یعنی سپریم کورٹ میں جاتے اس کو اپیل کرتے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ معاہدہ ہی غلط ہے مگر نہ کیا گیا۔ ادائیگی میں بھی خوب پھرتیاں دکھائی گئیں، پرائم منسٹر اور کابینہ بھی مددگار، ادائیگی میں بڑی صورت دکھائی گئی، پیسہ ٹرانسفر کرنے میں کابینہ کی منظوری، اور فائنینشیل کنسٹرینٹس دور کرنے میں منسٹری آف فارن افیئرز کو بھی پرواہ نہیں کہ اربوں روپے ادا ہو گیا۔ خان صاحب کی آمد کے بعد پاکستان کے قومی اثاثے بھی ضائع کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے بین الاقوامی ٹھگ آپریشن میں ہیں۔ روز ویلٹ ہوٹل، جو کہ پی آئی اے کا اور پاکستان کا بڑا اثاثہ تھا، 1000 کمروں پر مشتمل، فارغ کر دیا گیا اس دور میں۔ سب سے زیادہ قرضہ بھی اسی دور میں لیا گیا ہے، جبکہ کوئی ایسی ڈیلیوری کی پروجیکٹس نظر بھی نہیں آتے کہ یہ بنا دیا یا وہ بنا دیا۔ صحافت بھی جتنی پابند اس دور میں ہے کبھی بھی نہ تھی۔ ریلوے کا خسارہ 50 ارب سے تجاوز کر گیا، مگر وزیر تعریف کا مستحق ٹھہرا۔ 100 سے زیادہ حادثات کے باوجود ادویات کی قیمت میں زبردست اضافہ، آٹا، چینی، گھی مہنگا، انڈے مرغی کی قیمتوں کو جیک لگا دیے گئے، خوب اوپر جا رہی ہیں۔ انڈے 200 روپے درجن تک پہنچا دیے گئے، آلو 100 روپے، کبھی بھی نہ تھے تاریخ میں۔ اور اب اگر کھیلوں کے اوپر آئیں تو تمام گیمز وہ بھی برباد، باوجود اس کے کہ کھلاڑی وزیر اعظم ہے۔ اور اب اداروں کا استعمال کیا جا رہا ہے مخالفین کو، اپوزیشن والوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ آج ہی لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، عدالتی فیصلے کے باوجود کھوکھر پیلس کو گرا دیا گیا، اور ایسا لگتا ہے نیب کا تو کل وقتی وقف ہے برائے نون لیگ، کہ صرف اسی کے مقدمات اس کو دیکھنے ہیں، باقی سب کی چھٹی۔ اس براڈ شیٹ کیس میں مدعی اور مدعا ایک ہی پیج پر تھے، دونوں کا مشترکہ مقصد پاکستان پر جرمانہ، لوٹو اور جلد ادائیگی جو کروا دی گئی۔ شاعر نے شاید اسی موقع کے لیے کہا تھا، دیکھا جو تیر کھا کر کمین گاہ کی طرف، دیکھا جو تیر کھا کر کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ نجم سیٹھی نے سارے معاملے کو اپنے سوشل میڈیا پروگرام میں بڑی اچھی طرح سے پیش کیا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا جائے، اور وہ بھی میرا خیال ہے اس وقت جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی فیصلے کہ جی آربیٹریٹر کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا ہے۔ میاں صاحب کا بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا اس میں، تو یہ نیب کا انٹرسٹ تھا، اور نیب ہی واز ان ٹربل۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں ذمہ داری، تو ذمہ داری تو نیب کی ہے، اور جنرل مشرف کے زمانے کی حکومت ہے، اس وقت کے جو منسٹرز تھے جو انوالو تھے۔ انکوائری تو وہ ہونی چاہیے کہ کیسے ہوا، کیا ہوا، کون ذمہ دار تھا، وکلا کا کیا رول تھا، کتنے انکمپیٹنٹ تھے، بیوقوف تھے، کس نے کیا کیا، اور کیا کوئی ایکشن بھی لیا ان کے خلاف یا نہیں لیا۔ مگر اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اب ذمہ داری ہے کس کے اوپر ٹھہرائی جائے، میرا خیال ہے کہ یہ اب جو کمیٹی بنائی ہے حکومت نے، کیونکہ شور پڑا ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس حکومت کا تو کوئی رول نہیں ہے اس سارے ڈرامے میں،
مگر نہ زرداری صاحب کا کوئی رول ہے، نہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا رول ہے. مگر یہ حکومت جو ہے یہ اب کوشش یہی کرے گی اس کو کسی طریقے کے ساتھ ٹوسٹ دے کے کہ جی یہ اس میں اندر زرداری یا نواز شریف صاحب کی حکومت کی کوئی نااہلی ہے، یا انہوں نے کچھ چھپانے کی کوشش کی، یا اس قسم کی بات کرے گی جو کہ بالکل بے بنیاد ہوگی. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے شروع ہوا تھا مشرف کے زمانے میں، اور وہی معاملہ آگے چل رہا ہے، اور نیب ہی اس کو چلا رہی ہے، اور نیب کے وکیل وہی وکیل جو نیب کے ہر کیسز میں آتے ہیں وہی اس کو چلا رہے ہیں. اور یہ صرف سوال یہ آتا ہے اس حکومت کا، وہ یہ کہ یہ جو پیسے یونائٹڈ بینک میں $28 ملین یا $30 ملین یو بی ایل میں پڑے ہوئے تھے جو کہ انہوں نے سیز کر لیے، اس کی ذمہ داری تو ظاہر ہے اس حکومت پہ آئے گی. کیسے؟ کیونکہ فارن آفس انوالوڈ ہے، اور یو بی ایل کے ساتھ جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر یہ گورنمنٹ نے پیسے ڈالے. اب یہاں بھی دو موقف آ رہے ہیں، یہ کلیئر نہیں ہے، یہ بھی کلیئر کرنا پڑے گا. یہ بات کے اوپر بھی گول ہو رہا ہے. ایک رپورٹ یہ ہے کہ ان کو جب پتا چلا کہ یہ کرنا پڑے گا تو انہوں نے کہا مکمل کرو، یہ پیسے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں تاکہ وہ پیسے لے لے وہاں سے. اچھا، یہ کہ جی ایوارڈ آنے سے اناؤنس ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ پیسے وہاں ٹرانسفر کیے. ایک سٹوری. دوسری سٹوری یہ ہے کہ فارن آفس کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ پیسے کیسے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، ہم نے تو بینک میں اتنے پیسے نہیں رکھے. تو یہ $28-30 ملین جو ہے یہ گورنمنٹ نے ڈپازٹ کروایا ہے یو بی ایل میں، اور پھر یہ نوٹس آیا اور پیسے انہوں نے نکال دیے. تو یہ گورنمنٹ کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا، کیا یہ پیسے پہلے وہاں پڑے ہوئے تھے، ان کو کیسے پتا چلا براڈ شیٹ والوں کو کہ جی اس اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے پڑے ہوئے اور یہاں سے نکال سکتے تھے، یا یہ پیسے ڈالے گئے ہیں تاکہ نکالے جائیں وہاں سے. اس کے اندر کیا گھپلے ہیں؟ کیونکہ آج کی خبر تھی کہ فارن آفس کہہ رہا ہے کہ ہم بھی انکوائری کریں گے، ہمیں کیوں اس میں ملوث کیا جا رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. حالانکہ بائی دا وے وہ جو پہلی اگریمنٹس ہوئی ہیں، جو چیک ویک سائن ہوئے ہیں، اس کے اندر اس وقت کے ڈپٹی ہائی کمشنر لنڈن میں جو تھے ان کے بھی اس کے اوپر دستخط ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو فارن آفس تو انوالو رہا ہے جب بھی پیمنٹس ہوئی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے تو پاکستان ہائی کمیشن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. یقینی طور پہ یو بی ایل نے بتایا ہوگا کہ جی ہمیں نوٹس آ گیا، تو پھر آگے سے پاکستان ہائی کمیشن نے کیا کہا ہوگا، آنفیشلی کہا ہوگا کہ آپ نہ دیں. اسے کہا ہوگا کیسے نہیں دیں گے، ہمارا لائسنس کینسل ہو جائے گا اگر ہم نہیں دیں گے. پھر کہا پھر دے دیں، پھر ہم سے نہ پوچھے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. انہوں نے جان چھڑائی. مگر سوال یہ ہے کہ پیسے وہاں تھے پہلے سے یا پیسے ڈالے گئے تاکہ نکالے جائیں وہاں سے؟ اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. پھر اس حکومت کا رول جو ہے اس کے اوپر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کوئی اور دال میں کوئی کالا ہے یا نہیں ہے. جی، یہ تو کچھ تجزیہ کار دکھا رہے تھے کل ٹیلی ویژن پہ بھی کہ یہ ایک کیبنٹ نے اپروول دی تھی اس اماؤنٹ کو ٹرانسفر کرنے کی کچھ مہینے پہلے اس میں اپنے لنڈن کے اکاؤنٹ میں. تو یہ بھی ایک چل رہی ہے سٹوری. مگر مجھے سیٹی صاحب ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کسی بھی کانٹریکٹ میں، مطلب ایک عام آدمی بھی کانٹریکٹ کرتا ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیز ابھی مجھے ملے نا اور وہ میں اس کے تمہیں پیسے دے دوں، اور اگر چیز میں بھی خود ڈھونڈوں گا تو اس کے بھی میں پیسے تمہیں دوں گا. مطلب میری تو بالکل یہ عقل سے باہر ہے کہ یہ ایک اس طرح کی چیز کیسے ہوئی ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو کمیٹی آپ نے ذکر کیا گورنمنٹ نے بنائی ہے، اس کمیٹی میں ہیں فواد چودھری، شبلی فراز اور ڈاکٹر شیرین مزاری. تو یہ ڈھونڈیں گے کیا چیز؟ مطلب یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی اس پہ انکوائری کر کے کسی کی ذمہ داری ٹھہرا کے اس میں سے کچھ ملے گا، ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ ایسے ہے کہ شبلی فراز صاحب اور فواد چودھری صاحب، تو ان کا تو کام یہ ہے کہ دونوں میڈیا ایڈوائزرز ہیں اور میڈیا میں فل بھرپور حصہ لیتے ہیں اپوزیشن کے خلاف بات کرنے میں. تو ان کا تو جاب ہی ہے. تو انہوں نے تو یہ کمیٹی کے اندر صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے دو باتیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، اور یہ سارے جو ہے نا یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ 2013 سے لے کے اور 2018 تک یہ ہوا، اور اس کے اندر ان حکومتوں کے اٹارنی جنرلز اور ان حکومتوں کے لوگ جو تھے وہ ملوث تھے، اور نیب کو بھی انہوں نے تھوڑا بہت کنارے لگانے کی کوشش کرنی ہے اور سارا بوجھ ادھر ڈالنے کی کوشش کرنی. یہ میں آئی وڈ بی سرپرائزڈ بٹ ہیپیلی کہ اگر وہ کچھ دیانتداری کے ساتھ یہ کریں جیسے ہم نے بتایا ہے، جو واضح ہے کلیئر کٹ کہ ہوا کیا ہے.
ان کا اور وہ مشرف کے دور کی ساری باتیں اور نیب کی باتیں اور وکلا کی باتیں. مگر جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہوں نے یہ جو پیسے دیے ہیں یہ ایوارڈ آنے سے پہلے پیسے دے دیے, وہاں بھیج دیے پیسے, یا یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یو بی ایل کے اوپر کیس کریں گے کہ آپ نے پیسے کیسے دے دیے ہماری اجازت کے بغیر. یہ سارے جو ڈرامے ہیں نا, اگر یہ کلیئر نہیں ہوں گے تو یہ کلیئر ہو جائیں گے. میڈیا کلیئر کر دے گا, موسوی کر دے گا, یا یو بی ایل کلیئر کر دے گا, بیکاز یہ چھپی نہیں رہے گی بات. اور اگر انہوں نے چھپانے کی کوشش کی جو ان کا اب کا رول ہے, تو پھر اور بھی اس کا ایک ٹوسٹ اس کے اندر آ جائے گی. یہ فوکس سارا مشرف سے ہٹ کے اس حکومت کے اوپر آ جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیا صاف بات کریں گے یا نہیں کریں گے. میرا خیال ہے نہیں کریں گے. ان کی یہی کوشش ہوگی اس کو کسی طریقے کے ساتھ یہ اپنے سے ہٹا کے اور سارا جو فوکس. دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ذکاوت.